ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 10۔ آج معاف کیجیے گا، کلاس تھوڑی لیٹ شروع ہوئی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت شریفہ آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قریب قریب سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں ہمارے۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر، کانت ہے، وہی کن سے جو کانا بنتا ہے، یہ کانت اس لیے آیا کہ یہاں دار الآخرہ ہے، اس کے لیے کانت آیا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس، خالص، من دون الناس۔ میں نے یہ لفظ آپ کو بتایا تھا کہ من دون جب ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ۔ تو من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا۔ فتمنوا الموت، تمنا کرو۔ تمنا لفظ جو ہے یہ عین قرآن شریف کا لفظ ہے۔ ام للانسان ما تمنا، ایک آیت میں پورے تمنا جو کا تو آیا ہے سورہ نجم میں۔ تو تمنا جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے۔ فتمنوا الموت، پھر تم تمنا کرو موت کی، یا تم دعا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خالص، لوگوں کے علاوہ یا لوگوں کے سوا، تو پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودیوں کا یہ قول کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ان کے اس قول کی تردید ہے کہ اگر تمہیں اس کا یقین ہے کہ جنت جو ہے یہ تمہارے نام لکھی ہوئی ہے اور تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے بتا دو، موت کی دعا کر لو۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو یہ 100% یقین ہو کہ میرے مرنے کے فوراً بعد میرا ٹھکانہ جنت ہے، اس کو اس زندگی میں کیا مزہ آئے گا؟ یہ زندگی اس کے لیے بوجھ ہوگی۔ وہ تو کسی بھی لمحہ مرنا چاہے گا کہ میں مروں اور اس جنجال والی زندگی سے چھوٹ جاؤں۔ دنیا جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت الجھنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو اگر کسی کو یقین ہے کہ میری جنت پکی ہے تو وہ کیوں جینا چاہے گا؟ اس لیے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خالصۃ من دون الناس، وہ اس کا مطلب ہے صرف تمہارے لیے علاوہ دوسروں کے، یعنی دوسرا کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، صرف تمہارے لیے جنت اگر مخصوص کر دی گئی ہے تو موت کی تمنا کر کے بتا دو۔ تو آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر، آخرت کا گھر سے مراد جنت، اللہ کے پاس، من خالص من دون الناس، دوسروں کو چھوڑ کر یا دوسروں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ چلیے ترجمہ جینٹس میں کر لیجئے کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ جی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا خالص، لوگوں کے سوا، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ عند اللہ کا ترجمہ چھوڑ گیا، اللہ کے پاس۔ جی چلیے، اور کوئی دوسرے جینٹس میں؟
آپ کہیں کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے پاس آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر لوگوں کے سوا، تو پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی کر لے ترجمہ، آیت بہت آسان ہے لیڈیز میں۔ آپ سے ہاں اگر ہے تمہارے پاس گھر آخرت کا اللہ کے پاس خالص سوائے کچھ چند لوگوں کے، تو پھر تم آرزو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یہ من دون الناس، سوائے چند لوگوں کے نہیں، سوائے لوگوں کے، یعنی لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہارے لیے۔ الناس جب آئے گا، الناس تو الناس کا مطلب سارے انسان ہوتا ہے، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر، یا لوگوں کے سوا۔ لوگوں کے سوا سے مراد یہ، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قرآن شریف کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہو، نصرانی ہو۔ تو اس لیے من دون الناس کا ترجمہ کچھ لوگ نہیں بلکہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر خالی تمہارے لیے اگر آخرت کا گھر ہے تو موت کی تمنا۔ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ لوگوں نے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ید کا مطلب ہاتھ، عید دونوں ہاتھ، قدمت قدم جو ہے، ہم قدم کس کو بولتے ہیں؟ قدم کا لفظ جو ہے عین قرآن کا لفظ ہے۔ قدم کی خاصیت یہ ہوتی ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قدم کہتے ہیں۔ اور جب ما قدمت ایدیہم کا جب لفظ آئے تو ما یعنی جو، قدمت یعنی آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ یہ پورا ایک محاورے کے جیسا ایک جملہ ہو جاتا ہے، جو کچھ بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، یعنی ان کے اعمال۔ آدمی آگے کیا بھیج رہا ہے؟ ہم تو یہاں ہیں، ہم سے آگے کیا جا رہے ہیں؟ ہمارے اعمال جا رہے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اس کو قدمت ایدیہم کہا جاتا ہے، جن کو آگے بھیجا ہاتھوں نے۔ اب دیکھیے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی۔ ابدا کا مطلب اس کے پہلے میں نے آپ بتایا، ابدا یعنی ہمیشہ، تو وہ کبھی ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم۔ اب یہاں بما کا ترجمہ بسبب، یا اس کی وجہ سے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والے ہیں ظالموں کو، یا اللہ جانتے ہیں ظالموں کو، یہ بھی ترجمہ کیا ہے بعضوں نے، لیکن علیم کا لفظ جو ہے اس کا زیادہ اچھا ترجمہ ہوتا ہے جاننے والے۔ علیم جو ہے وہ صفت ہے اللہ کی۔ پھر سے دیکھیں، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بسبب ان کے ان کاموں کے جو آگے بھیجا، یا بسبب ان کے کرتوتوں کے جو آگے بھیجا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ چلیے جینٹس میں کرو ترجمہ۔ جینٹس میں کریں بھائی ترجمہ، آواز بند ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دلدار صاحب۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ نے جو آیت پڑھا اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے، آپ نے جو آیت پڑھا وہ کہیں اور کی ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْهُ، اور آپ نے جو پڑھا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ آیت سورہ جمعہ میں ہے 28ویں پارے میں، یہاں پر يَتَمَنَّوْهُ، اس کو درست کر لیجئے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہاں، أبداً بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین، اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی، اس کی، اس کی کبھی بھی، ہاں جی، جو کبھی بھی، کچھ انہوں نے آگے اپنے ہاتھوں سے، ہاں اور اللہ ہاں اللہ سننے والے ہیں، جاننے والا ہے ہاں، ظالموں کو۔ بہت اچھے۔ دیکھیے بیما، بیما میں اصل میں دو لفظ ملے ہوئے ہیں، با
با کا ترجمہ ہم بہت الگ الگ کرتے ہیں، کبھی کو کرتے ہیں، کبھی سے کرتے ہیں، کبھی ساتھ کرتے ہیں، اور ما یعنی جو، بے ما بسبب جو۔ اب یہاں بے کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے ما کا بسبب جو، یعنی جو کچھ ان کے ہاتھوں نے۔ دیکھو ہر آدمی جو ہے نا اس کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے اعمال کو جانتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس پر خوب نگاہ رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھ سے جو کالی کمائی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، ایمان والوں سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ سارے کرتوت ان کے جو ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ ہم کتنے کالے کر۔ اس لیے بما قدمت ایدیہم، بسبب، بما کا ترجمہ یہاں کریں گے بسبب قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ اس کا ترجمہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بسبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور کوئی ترجمہ کر لو جینٹس میں۔ اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، کبھی سبب جو آگے بھیجا انہوں نے ان کے ہاتھوں نے، جی، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ جی، یہ آبادہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی، نیور، جس کا ہم ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں نیور، کبھی بھی نہیں، تو وہ آبادہ کا ترجمہ ہے۔ لیڈیز میں کوئی کر لیں اس آیت کو؟ اور ہرگز نہیں کریں گے مسیح کبھی بھی، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ بہت اچھی۔ چلیے اب دیکھیے اگلی آیت شریفہ۔ وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ یہ لفظ ہم نے بالکل شروع میں جب ہم نے گرامر پڑھی تھی، جب یہ لفظ آپ کو لکھا وجدہ یعنی پانا۔ اب لفظ شروع ہو رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، کیونکہ یہ لا جو ہے نا، لائے ضرور کہلاتا ہے، اور نون مشدد، یہ دونوں حروف جو ہیں یہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ شدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور تم پاؤ گے انہیں، تا ہے اس لیے تم ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تم پاؤ گے انہیں، احرس۔ احرس لفظ جو ہے اس کے پہلے ایک لفظ آیا تھا ہمارا حرص کا۔ حرص کا مطلب ہوتا ہے لالچ، اس کا بھی ترجمہ آپ ڈیزائر کر سکتے ہیں۔ حرص یعنی اپنے ہی بولتے ہیں بہت حریص ہے، اس کو بہت حرص، اپن اس کو حرص بولتے ہیں، لیکن اصل لفظ حرص۔ اس عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان، یہ کئی طریقے ہوتے ہیں عربی زبان میں چیز میں شدت پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیے ایک طریقہ ہے الف لگانے کا، الف لگانے کا طریقہ دیکھ لیجیے۔ جیسے کبیر، یہ کبیر یعنی بڑا، اس سے بنتا ہے اکبر۔ حسین، اس سے بنتا ہے احسن، الف لگا کے، صرف الف کو جزم کے ساتھ۔ جمیل، اس سے بنتا ہے اجمل۔ مطلب کسی بھی صفت میں اور الف لگا دیا جائے تو اس میں مزید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حسین سے احسن، حسین خوبصورت، احسن بہت خوبصورت، جمیل خوبصورت، اجمل بہت خوبصورت۔ اسی طرح کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ تو اسی طرح اس حرص سے یہاں پر احرس بنا ہے۔ تو ہر حرص جو ہے وہ تو خود ہی ایک چیز ہے، لیکن اس میں احرس اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی اور زیادہ زور پیدا ہو گیا۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرس بہت زیادہ حریص، صرف حریص نہیں، احرس بہت زیادہ حریص، الناس لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، جینے کے بہت زیادہ حریص ہیں وہ، سارے لوگوں میں
سب سے بہت زیادہ حریص ہیں کہ ہم خوب دن تک جی لیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے، یعنی جو مشرک ہیں نا وہ تو جینے ہی چاہتے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ ان یہودیوں کو پاؤ گے کہ وہ ان سے بھی زیادہ جینے کی تمنا ان کے دلوں میں ہے۔ پھر فرمایا یود، یہ یود لفظ جو ہے یہ ود سے بنا ہے۔ ود دال، ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ود، اسی ود سے اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے ودود، بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ تو لفظ یود چاہتا ہے، احدہم، احد یعنی ایک، ہم یعنی وہ، احدہم ہر ایک ان میں سے، یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر کہ کاش وہ عمر پا جائے، الف سنہ، الف یعنی ہزار، اور سنہ وہ سن جو آپ بولتے ہیں نا، سن یعنی سال، وہی سال ہے، الف سنہ ہزار سال، الف جو ہے 1000 اور سنہ جو ہے اس کا مطلب سال، الف سنہ یعنی ہزار سال۔ اب دیکھو چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کاش وہ عمر پائے 1000 سال، وما ہوا اور نہیں وہ، وما اور نہیں ہوا وہ، یہ لفظ اس کے بعد جو بے مزحزح ہی آ رہا ہے، یہ ان الفاظ میں ہے جو جس کا مادہ جو ہوتا ہے، روٹ جو ہوتا ہے وہ 4 حرف کا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور سے جتنے افعال ہوتے ہیں، جتنے فعل ہوتے ہیں، ورب، ان سب کا روٹ ورڈ مصدر جو ہوتا ہے اس کو اس میں مطلب اصل میں اس میں مصدر جس سے وہ لفظ بنتا ہے وہ عام طور سے 3 حرف کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے جتنے حروف پڑھا، فعلا، ضربا، قتلا، شربا، جا، تو یہ جتنے الفاظ ہیں سب کے 3 ہیں، لیکن یہ لفظ بے مزحزح ہی جو ہے اس میں 4 حرف ہیں، زحزح، یہ 4 میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، زحزح کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، بچ جانا، وما ہوا اور نہیں وہ، بے مزحزح ہی بچانے والا اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر وہ عمر پا جائے یا اگر وہ عمر دے دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس علی حیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں کا، لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں وہ، بے مزحزح ہی بچانے والا اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر وہ عمر دے دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو لمبی عمر دے دی جائے، وہ چاہتا 1000 سال جیے، پہلے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے خود حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال سے زیادہ تھی، اور اس وقت لوگوں کی عمریں عام طور سے لمبی، حضرت نوح علیہ السلام تو خالی 950 سال تک خالی دعوت کا کام کرتے رہے۔ اب ان کے آگے پیچھے کی اگر ان کی عمر جوڑا جائے تو وہ 10.5 بلکہ بعض کے نزدیک 1100 کچھ سال ہوتے ہیں۔ بہرحال رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر یہودی اس میں سے چاہتا ہے کہ جیتا رہوں جیتا رہوں جیتا رہوں، کتنی بھی لمبی عمر مل جائے، لیکن یہ عمر کا لمبا ہونا آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے کام، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی سے جو بچے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا۔
کسی کو 5000 سال کی عمر دے دیں اور وہ 5000 سال خالی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو کیا فائدہ؟ واٹ فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تمنا جھوٹی ہے، بجائے عمر لمبی مانگنے کے اللہ سے حسن عمل مانگو نا۔ 4 دن کی زندگی ملے، تھوڑی سی زندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کی توفیق دے دے، نیکیاں کر کے آدمی اللہ کو راضی کر دے، تھوڑی سی زندگی میں اس کو جنت مل جائے۔ لیکن لمبی عمر ملے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو وہ لمبی عمر تو ایک طرح سے اور مصیبت ہو گئی۔ اب رواں ترجمہ دیکھیے، اور ضرور تم انہیں پاؤ گے لوگوں میں بہت زیادہ حریص زندگی کا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے ہیں۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کاش وہ عمر دے دیا جائے 1000 سال، اور نہیں وہ بچانے والا انہیں عذاب سے اگر وہ عمر دے دیا جائے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ چلو بھائی ترجمہ کرو، کوئی کلاس لیٹ شروع ہوئی تو آپ لوگ تھوڑا ایک دم ڈھیلے مت رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ضرور آپ پائیں گے ان کو حریص لوگوں میں سے جینے کے، ٹھیک ہے نا، جینے کا ہو گیا، جینے کا ترجمہ ہو گیا، اعلیٰ حیا کا۔ جی اور ان لوگوں سے زیادہ جو شرک کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کہ عمر ملے ان کو 1000 سال کی، اور نہیں ہو دور ان سے عذاب اگر وہ پا جائیں عمر لمبی۔ نہیں، وما ہوا، ایک منٹ، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ دور کرنے والا ان سے، بمزحزحہ من العذاب، نہیں دور کرنے والا انہیں عذاب سے، یا اسے عذاب سے، ہاں نہیں دور کرنے والا اسے عذاب سے، بولیے، وہ نہیں دور کرنے والا عذاب ان سے، ہاں، کہ اگر وہ پا جائے لمبی عمر، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ بہت اچھے، چلیے اور کوئی جینٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ضرور تم پاؤ گے انہیں زیادہ حریص لوگوں سے زندگی پر، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ چاہتا ہے ہر ایک ان کا پائے ہے 1000 سال، اور نہیں موبائل میں، اپنے موبائل میں کچھ بھی ہو رہا ہے، عذاب سے کہ انہیں عمر دے دی جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ عذاب، اور نہیں وہ دور کرنے والا اسے، نہیں دور کرنے والا اسے، من العذاب، عذاب سے، دور کرنے والا اسے عذاب سے۔ زح لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، بچا لینا۔ چلیے لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ اور ضرور تم پاؤ لوگوں میں تم بہت زیادہ حریص زندگی پر، اور مشرکوں میں سے چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کاش وہ عمر پالے 1000 سال، اور نہیں وہ سے دور کرنے والا ہے عذاب سے، یہ وہ عمر دی جائے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ۔
اور آج اتنی ہی آیت پر، کیونکہ یہاں پر رکوع پورا ہو گیا، 11واں رکوع۔ اگلا رکوع جو ہے وہ تھوڑا دیکھ کر آئیں، اس میں الفاظ آگے چل کے مطلب جہاں پر سحر کا ترجمہ تذکرہ ہے وہاں پر تھوڑے سے الفاظ وہ ہوں گے، تو اس کو دیکھ لیں۔ اور کل انشاءاللہ کل کی کلاس اپنے برابر انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی۔ آج کسی مجبوری کی وجہ سے آدھا گھنٹہ ہم کو تاخیر کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں۔ کل کی اپنی کلاس انشاءاللہ جو باقاعدہ شروع ہوتی ہے 10 بجے، اللہ نے چاہا تو اسی وقت شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔